افضل البشر ہیں، اور آدم کی اولاد جتنی بھی ہے سب کے سردار ہیں۔ صحیح مسلم میں خود اپنے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں، انا سید ولد آدم، آدم کی اولاد قیامت تک جتنی بھی آئے گی سب کا سردار میں ہوں۔ اور ورفعنا لک ذکرک، اللہ نے ان کے ذکر کو بلند کیا، اللہ نے ان پہ درود و سلام کو واجب قرار دیا، اللہ نے ان کی محبت کو فرض قرار دیا، اللہ نے ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا، ان کی نافرمانی کو اپنی نافرمانی قرار دیا، اللہ نے ان کی زندگی کی قسم کھائی، کسی اور کی زندگی کی قسم نہیں کھائی، اللہ نے ان کے شہر کی قسم کھائی، اس لیے کھائی کہ وہ اس شہر میں رہتے ہیں۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو قرآن کس طرح بیان کرتا ہے، اس کو ہم نے مستقل ایک درس میں بیان کیا ہے جس کا نام ہے حب رسول، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں ہم نے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت فرض ہے، اور اس محبت کے 3 ذریعے ہیں، اور اس محبت کی کچھ علامتیں ہیں، اس محبت کے فائدے ہیں۔ جو آپ سے محبت نہیں کرتا، نافرمانی کرتا ہے، اس کے لیے کیا وعید ہے کہ وہ جہنم میں جانے والوں میں سے ہے۔ اور جس شخص کے ایمان میں، اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اسلام اور ایمان کے لیے واجب اور فرض ہے کہ یہ ایمان والا اور یہ اسلام والا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرے اور ان کی اطاعت کرے۔ تو بشر کہو، بشر ہیں، لیکن ان کی شان کو بھی سمجھو کہ وہ بشریت میں ہماری طرح ہیں، انسان ہونے میں ہماری طرح ہیں، لیکن وہ ایسے بشر ہیں کہ آج تک ایسا بشر پیدا نہیں ہوا اور نہ ان کے بعد کوئی بشر پیدا ہوگا۔ وہ بشر ہیں کہ پسینہ یہ انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ان افضل البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو اپنی بوتل میں جمع کرتی ہیں اور پھر کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم اپنی خوشبوؤں میں آپ کے پسینے کا ایک قطرہ شامل کر لیتی ہیں، وہ خوشبو سب سے اچھی خوشبو بن جاتی ہے۔ جو بچے بیمار ہوتے ہیں ان کو ہم قطرے آپ کے پسینے کے پلاتے ہیں، دوائی میں دیتے ہیں، بچوں کو اللہ شفا دیتا ہے۔ تو حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انس کی ماں، تو جب بشر کا نام لیا جائے تو بے ادبی نہ ہو، اس لیے کہ اگر ان کا نام اس طریقے پہ لوگے جس طرح ایک دوسرے کا نام لیتے ہو، تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ سورہ حجرات میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ان کا نام اس طرح لوگے جس طرح ایک دوسرے کا نام لیتے ہو، تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ اور ان پر صلاۃ و سلام پڑھو، درود پڑھو، درجات بلند ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکیاں ملتی ہیں اور ان کا قرب نصیب ہوگا۔ جو شخص جتنی کثرت سے درود و سلام پڑھے گا اور جتنی صحیح معنوں میں اطاعت اور محبت کرے گا افضل البشر سے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان کے سب سے زیادہ قریب ہوگا جنت میں۔ مسئلہ بشریت نبی کو جب ہم بیان کر رہے ہیں تو اس موقع پہ ہم یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشر یا نور کا عقیدہ رکھنا یا اس بارے میں کچھ کہنا، اس معاملے میں اور اس بارے میں لوگوں کی اکثریت 2 بڑے گناہوں میں مبتلا ہوئی اور انہوں نے صراط مستقیم کو چھوڑ دیا، جس پہ رہنا اور جس پہ چلنا نجات کا ذریعہ اور باعث نجات ہے۔ وہ لوگ کہ جو سرے سے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو بشر نہیں مانتے، ایک جرم کا ارتکاب انہوں نے کیا۔ دوسرا گروہ جو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو
صرف بشر کہتا ہے، اپنا ہم مثل بشر کہتا ہے، انہوں نے دوسرے بڑے جرم کا ارتکاب کیا۔ وہ جو میانہ روی ہے اس سے دونوں محروم ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کی نیت میں اخلاص نہیں تھا اور صحیح مسئلے کو سمجھنا اور بیان کرنا نہیں تھا۔ نیت صرف یہ تھی کہ چونکہ میرا تعلق ایک فلاں مسلک سے ہے، فلاں فرقے سے ہے، اور ہمارے مسلک والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول کریم کو تو ہر حال میں نور ہی کہنا ہے، کچھ بھی ہو جائے، لوگ لاکھ دلیل میرے سامنے لے آئیں، میں نے کسی کی دلیل کو نہیں ماننا، چونکہ میرا تعلق فلاں فرقے اور فلاں مسلک سے ہے۔ دوسروں کے ہاں یہ ہے کہ انہوں نے توحید کے جوش میں آ کر رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب بشر کہا، اپنا ہم مثل کہا، تو ایسی بے ادبی پہ اتر آئے اور ایسے الفاظ استعمال کیے جو کسی بھی طرح رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے استعمال کرنا جائز نہ تھا، تو یہ بے ادبی والے جرم اور گناہ میں مبتلا ہو گئے۔ ان کا حال بھی یہ ہے کہ جب ان سے بات کی جاتی ہے کہ ان کو اپنی طرح کا بشر کہنے والوں، وہ خود یہ کہتا ہے کہ ایکم مثلی، ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے مجھ جیسا، تب یہ نہیں مانتے۔ اس لیے نہیں مانتے کہ ان کے مسلک اور ان کی جماعت اور ان کی پارٹی اور ان کا فرقہ یہ کہتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے تو رسول کو بشر ہی کہنا ہے۔ یہ ہوائے نفس ہے جس کا ہم عموماً ذکر کرتے ہیں، آپ لوگ اس لفظ سے اور اس اصطلاح سے بخوبی واقف ہیں۔ ہوائے نفس، نفسانی خواہشات کے بندے بن جاتے ہیں لوگ، اور جب ہوائے نفس کا بندہ بنتے ہیں تو پھر وہ قرآن کی کسی آیت کی غلط تعویل تو کر لے گا، کسی صحیح حدیث کا انکار تو کرے گا یا اس کی غلط تعویل تو کرے گا، لیکن وہ کبھی یہ نہیں مان سکتا کہ جس جماعت سے اس کا تعلق ہے اس جماعت کا امیر غلطی بھی کر سکتا ہے، نہیں، ہرگز نہیں۔ جس فرقے اور مسلک سے اس کا تعلق ہے ان کے بڑوں نے جو کچھ لکھا اور کہا وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے عقیدے میں ہے اور جو کچھ ہمارے بزرگوں نے کہا، ہمارے بزرگوں نے جو کچھ کتابوں میں لکھا اور جو کچھ ہمارے موجودہ بزرگ کہتے ہیں، صرف یہی حق ہے۔ یہ شیطان کا بڑا دقیق مدخل ہے جس سے وہ داخل ہو کے بہت سارے دینداروں کو بھی گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سارے ان لوگوں کو بھی گمراہ کر دیتا ہے جو اپنے بارے میں بڑی خوش فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ ابلیس کی کہاں یہ جرأت کہ وہ آ کے میرے عقیدے پہ حملہ کرے، ہم تو صحیح عقیدے کے حامل لوگ ہیں، ہم تو زندگی بھر توحید خالص کا درس دیتے رہے ہیں۔ اور دوسرے یہ کہتے ہیں کہ ابلیس ہمارے قریب کیسے آ سکتا ہے، ہم تو اس سے محبت کرتے ہیں جس سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنا ہے، ہم تو اس کا نام لے لے کے اس پہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں جس پہ خود رب کعبہ نے صلاۃ و سلام پڑھا ہے۔ یہاں آ کے ابلیس ان کو اس طریقے پہ گمراہ کرتا ہے اور وہاں جا کے ان کو اس طریقے پہ گمراہ کرتا ہے۔ تو یہ دو بڑی کمزوریاں ہیں، ایک غلو، حد سے تجاوز، اور دوسرا بے ادبی اور گستاخی۔ ایک گروہ یہ کرتا ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کو اتنا بلند کرتا ہے کہ اللہ سے ملا دیتا ہے، اور دوسرا جب آتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہم کیوں پیچھے رہیں۔ وہ ایسی بے ادبی کرتا ہے اور ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو الفاظ قطعاً رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے استعمال کرنے مناسب نہیں ہے۔ ہم نے بارہا سورہ حجرات کی وہ آیت پڑھ کے سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تم اگر اس نبی سے اس طرح بات چیت کرو گے اور اس کا نام لے کے اسے اس طریقے پہ پکارو گے جس طریقے پہ تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، تو تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ تو اس چیز کو آپ سمجھ لیں کہ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا تعلق ہے تو وہ مطلق بشر ہے، انسان ہے، مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں، اور
اسی لحاظ سے قرآن نے انہی کی زبانی یہ کہلوایا اور دو مقامات پہ اس آیت کو قرآن میں محفوظ کر دیا کہ قل انما انا بشر مثلکم، اس بات کا اعلان کر دو کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، تمہارا ہم مثل ہوں، جیسے بشریت کے تقاضے سے تم انسان ہو، بشر ہو، اسی طریقے پہ میں بھی انسان ہوں اور بشر ہوں۔ لیکن ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ درجے اور مقام اور حیثیت کے لحاظ سے افضل البشر ہیں، سید البشر ہیں اور سید الاولین والآخرین ہیں۔ وہ خود یہ کہتے ہیں کہ انا سید ولد آدم، انا سید ولد آدم، آدم کی اولاد جتنے بھی ہیں سب کا میں سردار ہوں۔ تو جہاں ہم انما انا بشر مثلکم کو بیان کرتے ہیں، وہیں جہاں ہم انما انا بشر مثلکم کو بیان کرتے ہیں اور اس آیت کا درس دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نور نہیں ہیں، نور نہیں ہیں، بشر ہیں، انسان ہیں، بندے ہیں، مخلوق ہیں، نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، حاضر ناظر نہیں ہیں، ہر جگہ موجود نہیں ہیں اور ان کا انتقال ہو گیا ہے، وہ اپنے رب کے ہاں ہیں۔ وہیں ہم اس چیز کو بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ جن کا ذکر ہو رہا ہے یہ حبیب رب کعبہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ وہ ہیں علیہ الصلاۃ والسلام جو اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ایکم مثلی، تم میں سے کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ میری طرح ہے۔ تو یہ بشر ہیں، لیکن ایسے بشر ہیں کہ سب سے برتر ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے افضل ہیں، باجمال لوگوں میں یہ اجمل ہیں کہ ان سے زیادہ صاحب جمال اللہ تعالی نے اپنی مخلوق میں کسی اور کو نہیں بنایا۔ صاحب کمال لوگوں میں یہ اکمل ہیں کہ کمال و جمال کی انتہا انہی پہ ہو گئی، فصاحت و بلاغت کی انتہا انہی پہ ہو گئی اور یہ سب سے افضل ہیں۔ جب انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں یہ سب سے افضل ہیں اور سب کے سردار ہیں، تو پھر انسانی برادری کا معاملہ، وہ انسان کے جو انبیاء نہیں ہیں، امتیوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے بھی یہ سردار ہیں، سب کے یہ سردار ہیں، اور یہ وہ ہیں کہ جو حشر کے میدان میں شفاعت کبریٰ کے مالک ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ ہیں جن کو مقام محمود عطا کیا جائے گا، اور یہ وہ ہیں جو اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہیں، اور یہ وہ ہیں جن پہ خود اللہ درود و سلام بھیجتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ہاں ایسے بدبختوں اور ایسے بھنگیوں اور مراسیوں، ڈوموں اور کنجروں کی کوئی کمی نہیں ہے جو قوالی میں اور دوسری بکواس کرنے میں انٹرنیشنل شہرت حاصل کر چکے ہیں۔ یہ ڈوم اور یہ کنجر اور یہ بھنگی میراسی یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی جانے کون بشر ہے، اور اس طریقے پہ وہ یہود و نصارہ کے اس غلط عقیدے کو امت مسلمہ میں رواج دینا چاہتے ہیں، جن کا یہ عقیدہ تھا کہ عیسیٰ اور مریم علیہم السلام اور عزیر علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں اور یہ اللہ کے نور سے نکلے ہیں، اللہ کے جسم اور وجود سے نکلے ہیں، والعیاذ باللہ من ذالک۔ یہ وہ خطرناک اور حساس مسئلہ ہے جس میں لوگ احتیاط کی پرواہ نہیں کرتے، بے احتیاطی کی وجہ سے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ لوگ بد احتیاطی کی وجہ سے اس مسئلے کو بیان کرتے ہوئے یا اس مسئلے کے بارے میں کسی سے گفتگو کرتے ہوئے افراد تفرید کا شکار ہوتے ہیں، غلو کا شکار ہوتے ہیں یا بے ادبی کا شکار ہوتے ہیں۔ ہم نے بارہا کہا ہے کہ لوگوں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ادب اور آپ کی محبت و اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ جس چیز کا تعلق رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات سے ہو اور اس میں کسی بے ادبی اور گستاخی کا خطرہ اور اندیشہ ہو
اس معاملے میں کسی قسم کی گفتگو کرنے سے پرہیز کیا جائے۔ لیکن نہ جانے کیوں لوگوں کو کسی اور کی ذات نہیں ملتی سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی، کہ ان کی ذات کے بارے میں آ کے وہ ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں، ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے جنتی اور دوزخی ہونے کا فتویٰ صادر کیا۔